الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی ابتدائی آیات میں سورہ بلد کی اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کی ہر وقت کی زندگی آلام، تکلیفوں، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ تکلیفیں، مصیبتیں انسان کو پیدائش کے مرحلے سے لے کر اس کا ساتھ زندگی کی آخری سانس تک دیتی ہیں۔ آپ خود دیکھیں، ہمارے اور آپ کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین بشر ہیں، افضل ترین دین کو لائے، افضل ترین جگہ مکہ مکرمہ میں لائے، وہ شہر جس کو اللہ نے بلد امین کہا، محترم بنایا، لیکن جب اس دین کو پیش فرمایا تو آپ کو بے پناہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرات صحابہ کو مشقتیں ہوئیں، جب ہمارے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین شخصیت، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ سب سے افضل، ان حضرات کو تکلیفوں، پریشانیوں کا سامنا کر رہا، تو اللہ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیفوں، پریشانیوں میں پیدا کیا ہے، ایک کے بعد ایک تکلیفیں، آزمائشیں دنیا میں منہ کھولے کھڑی رہتی ہیں، ایک رخصت نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں آزمائش، دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے، اور جنت یہ آرام کی جگہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، کل یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ، یا جو دنیا میں اپنے آپ کو صاحب منصب، صاحب وجاہت، صاحب مال سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے رتبوں کے اعتبار سے آزمائشیں آتی ہیں۔ عام آدمی کے ساتھ عام طریقے کی پریشانیاں، غریبوں کے ساتھ ان کے اعتبار سے، گویا کہ اللہ نے ہر ایک کے اوپر جو تکلیفیں، مصیبتیں رکھی ہیں اتنی ہی رکھی ہیں جتنی آدمی برداشت کر سکے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عجز و انکساری کے ساتھ ہر مالدار ہو یا غریب زندگی گزر کرتا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتا،
لیکن اللہ نے فرمایا کہ اتنے احسان کیے اللہ نے، پھر بھی بندہ احسان مند ہونے کے بجائے اللہ کے احکام کے سامنے اکڑ کرنے لگتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے کہتا صاف صاف کہ اللہ کی نوازش ہے، میری کیا مجال تھی۔ چنانچہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں دیں۔ اس میں ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک کافر اور ناشکرہ انسان اپنے کمائے ہوئے مال کو اپنی دنیاوی زندگی کے بہتر بنانے کا ذریعہ جانتا ہے اور اللہ کی کامل قدرت میں غور نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان اس مال کے ذریعے سے اپنے آخرت کے بنانے کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے پھر فرمایا کہ اپنی کس چیز پر تمہیں غرور ہے؟ کیا بتاؤ اللہ نے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ اللہ نے زبان اور ہونٹ نہیں دیے، بولنے کے لیے زبان، خوبصورت بنانے کے لیے انسان کے چہرے کو ہونٹ۔ اگر یہ زبان اور ہونٹ اور اس کان کا ذریعہ نہ ہوتا تو تمہیں علم کیسے حاصل ہوتا؟ اپنے ما فی الضمیر کو کیسے ادا کرتے؟ اللہ نے نیک اور بد کی تمیز کے لیے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے زبان دی، لب دیے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ انہی اعضاء پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، اگر یہی ہوتے تو بہت تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستوں سے آگاہ کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی گزارنے کے نقصان دہ راستے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ان کے پاس اللہ نے وحی بھیجی، اپنی کتاب دی، صحیفے دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی اپنے آپ کو پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں تو پہاڑوں پر یا آبادی سے ہٹ کر ہوا کرتی تھیں، لوگ آبادی سے باہر آ کر جنگ کیا کرتے تھے، تو چونکہ عرب کے ہاں پہاڑوں کا سلسلہ بہت تھا، تو وہ جب ظالم سے پناہ لیتے تھے تو پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جایا کرتے تھے تاکہ ظالم حملہ نہ کر سکے۔ ایک طرف پہاڑ کی گھاٹی ہو جایا کرتی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ مراد یہ ہے کہ یہاں اللہ نے گھاٹی بول کر مراد یہ لیا کہ آدمی شریعت پر جس نے عمل نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ نہیں کیا۔ گویا کہ دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ اگر کرنا ہے تو گھاٹی سے ہو کر نکلنا ہے، مراد یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیے گھاٹی میں چلنے میں آدمی کو دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے، تو شریعت پر بھی عمل، شریعت کو اللہ نے گھاٹی سے یہاں اس وجہ سے تعبیر کیا کہ دیکھو گھاٹ میں چلنا آسان نہیں ہوتا، ایک تو پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا رہتا ہے، تو شریعت پر عمل کرنا بظاہر نفس کو پریشان کن لگتا ہے، پریشان آدمی اپنے آپ کو لگتا ہے کہ میں شریعت پر عمل کروں گا تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دین کے کام بظاہر تمہیں مشکل نظر آئیں گے،
کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کے خلاف ہیں، اور برے راستوں پر چلنا آسان ہوگا کیونکہ وہ خواہشات کے عین موافق ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت پر چلنے کے لیے ہمیشہ آسانیاں ہی نہیں آئیں گی، کیونکہ نفس کو کچلنا پڑے گا۔ جس طرح آدمی کو گھاٹیوں میں چلنے کے لیے کہیں تو اونچائی کی طرف چلنا پڑتا ہے، کہیں بالکل کھڑی ڈھلان ہوتی ہے، تو شریعت پر چلنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا۔ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب تک آدمی دشواریوں کو نہیں پار کرے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، تو اللہ نے یہاں شریعت پر عمل کرنے کو گھاٹیوں میں چلنے سے تعبیر کیا۔ پھر خود اللہ نے آیت میں وضاحت کی کہ آپ جانتے ہو کہ گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ جس منزل کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہو، آخرت کی طرف، اس سے پہلے یہ گھاٹی دین اور شریعت ہے۔ اس سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ نے خود اس کا جواب دیا کہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی دین کی گھاٹی سے مراد یہ ہے کہ تم کسی کی گردن کو غلامی کی طوق سے آزاد کرا دو۔ پہلے زمانے میں، اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر غلاموں پر بڑی سختی ہوتی تھی، ان کے ساتھ جانوروں کا سلوک ہوتا تھا۔ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر غلامی ہے۔ اسلام نے آنے کے بعد غلامی کے سلسلے کو ایسا ختم کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ شریعت کیا ہے؟ تو شریعت میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرو۔ اگر کہیں کوئی انسان غلام بن گیا ہے تو اس کو غلامی سے آزادی دلاؤ، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ جو آدمی، حدیث میں آتا ہے، کسی غلام کو آزاد کراتا ہے تو اللہ پاک جہنم کے ایک ایک عضو کو آزاد کرانے والے کے عضو کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو فک رقبہ، اللہ نے فرمایا کہ گھاٹی یعنی شریعت سے مراد یہ ہے کہ تم کسی غلام کو آزادی دلاؤ، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں غلامی سے آزاد دلانا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قرض لے لیا ہے اور قرض خواہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور قرض دار ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کے گردن پر قرض پھندے کی شکل میں بن گیا ہے، تو اب اگر آپ کسی مقروض کا قرضہ اپنی طرف سے ادا کر دیں تو اللہ نے اس کو فک رقبہ یعنی گردن چھڑانے میں داخل کیا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے، اگر آپ باحیثیت ہیں اور کسی غریب نے قرض لے لیا ہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو چونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے جب تک قرض دار معاف نہ کر دے یا ادا نہ کر دیا جائے تو نہ تو اللہ معاف کرتا ہے، نہ دنیا میں معافی کی کوئی شکل بن رہی ہے۔ تو پھر کوئی صاحب مال کھڑا ہو اور غریب مقروض کے قرض کو ادا کر دے، اللہ نے اس کو گردن چھڑانے سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری قسم کی نیکی اللہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہو گھاٹیوں سے گزرنا کیا ہے، شریعت پر عمل کرنا کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی فاقے کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی محتاج خاک چھاننے والے کو کھانا کھلا دو، گویا کہ ضرورت کے وقت، ایام قحط میں جب کہ آدمی کو غلہ نہ مل رہا ہو، ایسے وقت میں بھوکے کو کھانا کھلانا، خواہ وہ کوئی رشتہ دار یتیم ہی کیوں نہ ہو، یا
ایسا کیوں نہ ہو جس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گھاٹیوں کی طرح ہے کہ وہاں نشیب و فراز آتے ہیں، آدمی کو اپنے من کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو شریعت پر عمل کرنا قرار دیا ہے۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کی بات کہ آپ کسی مظلوم کی گردن کو آزاد کرا دیں، اور ایک ادنا درجے کی بات کہ اگر نہیں ہو سکتا کچھ تو کم از کم اتنا تو کر دو کہ جہاں کہیں لاچار، مجبور، فاقے کے دن گزار رہے ہوں، جاؤ ان کو جا کر لاوارثوں، یتیموں، بیواؤں کا کم از کم سہارا بن جاؤ۔ یہ شریعت پر عمل کرنا ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، شروع میں اللہ نے اپنے احسانات ذکر فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ یعنی مطلب یہ چل رہا ہے کہ انسان کس بات پر غرور کرتا ہے، کیوں اپنے مال و دولت پر اتراتا ہے؟ سارے احسانات تو اللہ نے کیے، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان، دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آنکھیں، زبان اور ہونٹ دینے پر اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ سیدھا راستہ یہ ہے، عافیت والی زندگی کا راستہ یہ ہے، اور تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبت والا راستہ، اللہ کی نافرمانی کا راستہ یہ ہے۔ اس دونوں راستے کو بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو اس دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ اتنے احسانات، پھر باوجود ان احسانات کے شریعت پر عمل نہیں کیا، گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا، یعنی اپنے آپ کو شیطان مردود کے حملوں سے نہ بچا سکا۔ پھر اللہ نے سوال کیا تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اب اس کی تفصیل اللہ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں، قحط والے دن میں کھانا کھلا دینا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو، یعنی جس کا اوڑھنا بچھونا مٹی ہے، ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور کھانا کھلانا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا اللہ نے اس کو شریعت کا حصہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔